اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم جو ہے وہ اسٹڈی کریں گے پہلی وحی کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی آئی، یہ قصہ ہم سب کو پتہ ہے، لیکن آج اس قصے کی ہم گہرائی میں جائیں گے۔ اور چونکہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے تو اس میں ہمیں وہ احساس بھی ہوگا جب شب قدر آئیں گی، آپ جو ہے وہ شب قدر میں جب آپ عبادت کریں گی تو آپ کو کہیں نہ کہیں یہ قصہ یاد آئے گا، ذہن میں آئے گا، اور آپ خود فیل کریں گی کہ آج جو ہمارے بیچ قرآن موجود ہے، آج ہم ایز اے مسلم جو ہے وہ ایک کمیونٹی ہے پوری، ٹھیک ہے، آج پورا قانون بدلا ہوا ہے، آج حق کی باتیں ہوتی ہیں، قرآن ہمیں صحیح اور غلط بتاتا ہے، ٹھیک ہے، آج ہم آخری نبی کی امت ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم پر بہت سارا انعام ہے۔ اگر ہم 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب 50 وقت کی نماز کا ملتا ہے۔ تو یہ تعلیم شروع کہاں سے ہوئی، کیسے ہوئی، یہ چلیے اب ہم جو ہے وہ تھوڑا جانتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا ابتدائی دور اچھے سچے پاکیزہ خوابوں سے شروع ہوا۔ دیکھیے، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی تھی، اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آنے شروع ہو گئے تھے، اور وہ خواب سچے ہوتے، پاکیزہ ہوتے۔ اور اسکالرز کا کہنا ہے کہ یہ خواب وحی کے آنے سے 6 مہینے پہلے، مطلب 6 مہینے سے کنٹینیوسلی آ رہے تھے، یہ اسکالرز کا کہنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب دیکھا کرتے تھے وہ صبح کی روشنی کی طریقے سے بالکل صاف ہوتا تھا، یعنی وہ ہوتا تھا، وہ خواب پورا ہوتا تھا، جو بھی وہ دیکھتے تھے وہ ہو جاتا تھا۔ اب سوچئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی نیئر اباؤٹ 39 ایئرز تک وہ پورے مکہ شہر میں الامین اور الصادق کے نام سے جو ہے وہ مشہور ہیں، سب ان کو اچھے اخلاق والا جانتا ہے نا، اچھے بیہیویئر والا، اچھے کیریکٹر والا، ہے نا، ایک اچھا ہسبینڈ، ہے نا، رشتوں سے صحیح طریقے سے فیئر طریقے سے جو ہے وہ ڈیل کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، اناتھ کی مدد کرنا، یتیموں کی مدد کرنا، جو لوگ نہیں کما پا رہے ہیں ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، کماتے تھے، اور جو کما لیا اس سے پھر کھانا خریدا اور لے جا کر کے دیا۔ جو بوجھ نہیں اٹھا پاتے تھے ان کا بوجھ اٹھاتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ سوانح حیات پڑھیں گی، جب بایوگرافی پڑھیں گی، اور آپ کو پڑھنا ہی چاہیے، آپ کو پڑھنا ہی چاہیے، تب آپ جانیں گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کیریکٹر تھا، جو بیہیویئر تھا، جو پوری زندگی انہوں نے بنائے رکھا، وہ کس قدر خوبصورت تھا، اس تک تو ہم جا ہی نہیں سکتے۔ اور یہ بیہیویئر جو ہے ایسا نہیں کہ وحی آنے کے بعد سے شروع ہوا، یہ اس سے پہلے سے ہی تھا، یعنی ان کی پرسنالٹی پہلے سے ہی پازیٹیو تھی۔ کہیں بھی کوئی غلط کام ہو رہا ہے وہ اس جگہ نہیں جاتے تھے، کوئی غلط عبادت ہو رہی ہے وہ اس عبادت کو ٹچ نہیں کرتے تھے، فالو نہیں کرتے تھے۔ تو جب خواب کا سلسلہ شروع ہوا اور خوابوں کی تعبیر جو ہے وہ سچ ہونے لگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب میں جو کچھ بھی دیکھتے تھے وہ پورا ہوا کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی پسند ہو گئے۔ اب سوچئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بزنس بھی سنبھالتے تھے، سوسائٹی کے بیچ میں رہتے تھے، تو زندگی کی ہر چیزیں، یعنی ہر میٹر کو ڈیل کیا کرتے تھے، اور بہت فیئر طریقے سے ڈیل کیا کرتے تھے۔ ابھی ان کا ذہن نبوت کی طرف تھا ہی نہیں۔
تو اچانک سے جب خواب ایسے آنے لگے اور وہ خواب کی تعبیر ہونے لگے، تبھی ذہن کیا ہوتا ہے، ذہن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چینج کرنا شروع کر دیا، دل کو ان کے چینج کرنا شروع کر دیا، اور اتنا چینج کیا کہ اب وہ تنہائی پسند ہو گئے، اب انہیں تنہائی چاہیے تھی عبادت کرنے کے لیے اور فکر کرنے کے لیے۔ فکر کس چیز کی ہوتی تھی؟ جو کچھ بھی بے حیائی برائی مکہ شہر میں پھیلی ہوئی تھی وہ دیکھ کر کے فکر مند ہوتے تھے کہ ہدایت کہیں سے ہدایت آئے، اور تاکہ جو ہے وہ یہ ساری برائیاں دور ہو سکے۔ اور اس تنہائی کے لیے انہوں نے کیا سلیکٹ کیا؟ اس تنہائی کے لیے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا پورا، بھائی ان کا پورا، آج کل کے ٹائم پہ آپ کہیے پورا بنگلو تھا، وہ کسی بھی روم کو لے سکتے تھے، ہے نا، یا پھر کہیں دور چلے جاتے، لیکن انہوں نے کہاں اپنا جو ہے وہ اپنی تنہائی کو میں وقت بتانا انہوں نے کہاں پسند کیا؟ انہوں نے پہاڑ پہ پسند کیا، اور پہاڑ میں بھی کہاں پر؟ ایک غار میں جس کا نام ہرا ہے۔ اور وہ کون سا پہاڑ ہے؟ اس پہاڑ کا نام کیا تھا؟ نور، جبل نور، جو کہ کہا جاتا ہے کہ وہ کعبہ سے 6 کلومیٹر دوری پر ہے، ٹھیک ہے، یا 4 کلومیٹرز بھی دوری پر ہے، اس طریقے سے بولا جاتا ہے۔ خیر جو ہے وہ جو وہاں رہتا ہے وہ وہاں جان سکتا ہے، بٹ ابھی تو کتنی بلڈنگز وغیرہ بن چکی ہیں تو تھوڑا ڈسٹینس میں فرق بھی آ گیا ہے۔ اب اس ٹائم تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا، تو کعبے سے لے کر کے وہاں تک کا ڈسٹینس 6 کلومیٹر 5 کلومیٹر اسی کے اراؤنڈ ہوگا۔ جو جانتا ہے وہ یہ جان سکے گا، ٹھیک ہے، کہ کیا ہے۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہائی کے لیے جو ہے وہ پہاڑ کو پسند کیا، اور وہ پہاڑ پہ جب جاتے تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انہیں جو ہے وہ کئی دن کئی رات جب وہاں رکنا ہوتا تو اتنے ہی دن کا کھانا جو ہے وہ پیک کر کے، یا ان کی ضرورت کا جو بھی سامان رہتا ہوگا وہ پیک کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پہ چڑھ رہے ہیں، اور پہاڑ پر ایسے تو ابھی جو ہے وہ کیا ہے کہ سیڑھیاں بن چکی ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پر زمین سے ہی آپ کو کیا کرنا ہے؟ ٹریکنگ کرتے ہوئے چلنا ہے پہاڑ پہ۔ اور جب میں اس کو پڑھتے میں نے جب کیلکولیشن کی اور میں گئی، میں نے سنا، اور چونکہ میرا خود کا ابھی ایکسپیرینس نہیں ہے، اور جو ہے وہ تو میں نے جب لوگوں سے سنا تو لوگوں نے کہا 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں اور بالکل ہافا چھوٹ جاتا ہے۔ تو 2 گھنٹے کی جرنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر کے پہاڑ پر جاتے، اور وہاں پر غار میں جاتے۔ وہ غار بھی پوری طریقے سے ایک ہوتی ہے کہ کیو جو ہوتی ہے، جو غار ہوتی ہے وہ پوری طریقے سے کورڈ ہوتی ہے، لیکن آپ جا کر کے ڈیوائسز پہ دیکھ سکتے ہیں، گوگل میں دیکھ سکتے ہیں، یا جنہوں نے خود اپنی آنکھوں سے وہ چیز دیکھی ہوگی، سبحان اللہ، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ کیا غار کا اسٹرکچر ہے۔ آپ ایک پوائنٹ پہ جائیے، اس قصے کے ایک پوائنٹ کو محسوس کیجئے۔ غار کا اسٹرکچر کیا تھا؟ نیچے سے ایک پہاڑ کھڑا ہے، اوپر سے اس چیز کو بس ہلکا سا کور کیا ہوا ہے، ایک کراس کی طریقے سے ہلکا سا جیسے لگتا ہے، اور کوئی سفیشینٹ جگہ نہیں اس میں کہ بہت بڑی غار ہے، بہت چھوٹی غار ہے۔ اور اس غار کے باہر پتھر پہ بیٹھ کر کے پورا مکہ شہر جو ہے وہ دکھتا ہے۔ سوچی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے اور وہاں پر کئی دن کئی رات وہاں گزارا کرتے تھے، اور چونکہ مکہ شہر خود جو ہے وہ پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے، بہت راکی پلیس ہے وہ، اور اس ٹائم پہ نہ لائٹ رہتی تھی، ٹھیک ہے، تو کیا ہی عالم رہتا ہوگا، رات کا کیا سین بنتا ہوگا، کیا سین بنتا ہوگا۔ ابھی ہم کو پہاڑوں میں بھیج دیا جائے اور وہاں سے لائٹ ہی نہ وہاں رہے، اور آدھی رات رہے، یا رات شروع ہونے لگے، ہم تو دن ہی میں خوف زدہ ہو جائیں گے، رات تو بہت دور کی بات ہے۔
اب وہاں جا کر کے وہ کئی کئی رات کئی کئی دن بتایا کرتے تھے. جب ان کے توشے یعنی جب ان کی جو ہے وہ ضرورت کا سامان ختم ہو جایا کرتا تھا, وہ آتے تھے, گھر آتے تھے, خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پیک کرتی تھی, وہ پھر واپس چلے جاتے تھے. اور ایک وقت ایسے ہی چلتے 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 ایک وقت ایسا آیا کہ جب فائنلی جو ہے وہ عبادت کرتے کرتے جب انہوں نے سامنے دیکھا تو ایک عجیب ہی نظارہ, ایک عجیب ہی نظارہ. اب آپ امیجن کریے کہ آپ پہاڑ پہ ہیں, کیف میں ہیں, چلیے کیف چھوڑ دیجیے, آپ پہاڑ پہ ہیں, رات میں ہیں, اور اچانک سے آپ ایسی چیز کو دیکھ لیں جو پوری خلا کو گھیرے ہوئے ہے, اس کے وجود سے پوری خلا جو ہے وہ کورڈ ہے. تو کیا ہیبت طاری ہوگی. ٹھیک یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا, وہ ڈر گئے. اب ہم یہ کہیں کہ وہ تو نبی تھے, وہ تو جانتے ہی تھے, ان کو نہیں ڈر آئے گی, نہیں نہیں نہیں, ایسی کچھ بھی بات نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ فرسٹ ٹائم تھا. اب اتنا ہی نہیں ہوا, باقاعدہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کیا ہوا, وہ ٹچنگ ایکسپیرئنس بھی ہوا. تو اب وہ کیا چیز ہے, وہ ہم سب جانتے ہیں, وہ جبرائیل علیہ السلام, وہ جبرائیل علیہ السلام تھے. اور جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں کہتے آپ کیسے ہیں, آپ کا مزاج کیسا ہے. جب دو لوگ آپس میں ملتے ہیں تو ایسی ہی باتیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, آپ یہاں کیا کر رہے ہیں, یہ ساری باتیں کہیں پر بھی نہیں ہوئی. سب سے پہلا ورڈ اقرا, سب سے پہلا ورڈ اقرا. اور رسپانس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں, ڈر کے کہتے ہیں مجھے نہیں پتا, کہ میں نہیں جانتا پڑھنا, میں نہیں جانتا کیسے پڑھا جاتا ہے. اس پہ جبرائیل علیہ السلام ان کو ٹائٹلی ہگ کر لیتے ہیں, سینے سے لگا لیتے ہیں. اب آپ سوچئے ایک ایسی عجیب چیز جو دور سے ہی ہم دیکھ کر کے بھاگ جائیں, ہم ڈر جائیں, ہم پر جو ہے وہ سمجھ لیجئے کہ ایک عجیب سی ہی وحشت طاری ہو جائے, اور وہ چیز اگر ہمیں ٹچ کر لے تو ہم تو سمجھ لیجئے ہماری حالت ہی کیا ہوگی, ہم تو بے ہوش ہو جائیں. اور یہاں تو باقاعدہ جو ہے وہ حق کیا گیا ہے, اور وہ بھی ایک بار نہیں 3 بار حق کیا گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ویسے ہی وحشت طاری ہوئی ان کے اوپر. اب اس کے بعد جو ہے وہ پہلی بار جب انہوں نے کہا مجھے پڑھنا نہیں آتا, پھر دوسری بار جو ہے وہ انہوں نے کہا, پھر جبرائیل علیہ السلام نے, تو جبرائیل علیہ السلام نے اب سیکنڈ ٹائم جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اقرا, پڑھیے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے پڑھنا نہیں آتا, میں نہیں جانتا کیسے پڑھا جاتا ہے. تھرڈ ٹائم جبرائیل علیہ السلام نے کہا اقرا, انہوں نے پھر کہا کہ میں نہیں جانتا کہ کیسے پڑھا جاتا ہے, میں پڑھا لکھا نہیں ہوں, میں نہیں جانتا پڑھنا. پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق, اور پھر انہوں نے اسی طریقے سے ٹائٹلی حق کیا, اور جب چھوڑا اور جب کہا تو فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کو ریپیٹ کیا, ان آیتوں کو ریپیٹ کیا. اور پھر 5 آیت تک جبرائیل علیہ السلام نے کنٹینیوسلی پڑھا, اور جو ہے وہ کیا کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ریپیٹ کیا. دیکھیں اقرا کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں اس کو فالو کرو. اقرا کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے, پڑھنا بھی ہوتا ہے, اور یہ بھی ہوتا ہے ایک آرڈر دیا جا رہا ہے پڑھو. جیسے ہم بچوں سے کہتے ہیں چلو پڑھو ABCD, تو اس کا مطلب ہے کہ میں یہ چاہ رہی ہوں کہ یہ مجھے فالو کرے. تو اقرا کا مطلب وہی ہوا کہ فالو کرنا.
کہ آپ فالو کیجئے. اور یہ فالوئنگ کب تک چلی؟ یہ 23 سال تک چلی. 23 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فالو کیا، پڑھا، سیکھا. جو جبرائیل علیہ السلام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بتایا، جبرائیل علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا. اور ایک طرح سے ڈائریکٹ سکھانے میں جبرائیل علیہ السلام بیچ میں نہیں آتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی ڈائریکٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا. وہ بیچ میں ایز اے میسنجر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام تھے. مین جو سکھانے کا پاور پوری دنیا میں اللہ ہی سب کو دیتا ہے سکھانے کا. جبرائیل علیہ السلام کو بھی اللہ ہی نے دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ ہی نے دیا. اور انہی آیات کو لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی وحشت کی حالت میں ابغار حرا سے جو ہے وہ گھر کے لیے روانہ ہوئے، اور تیز تیز قدموں سے جو ہے وہ پہاڑ سے نیچے اترے. اور پھر راستے میں بھی جب وہ آسمان کی طرف دیکھتے تو جبرائیل علیہ السلام اسی فارم میں دکھائی دیتے، ایکچول فارم میں، فرشتے کے فارم میں. وہ پھر ڈر جاتے، ان کے قدم اور تیز تیز ہونے لگتے. اب سوچیے یہ وحشت ایک نارمل انسان کے ساتھ ہی ہوتی ہے، اور یہ وحشت ہمارے ساتھ بھی اگر اس طرح کی جو چیزیں ہوں، کچھ ان یوزول سی چیز ہو، کچھ سپر نیچرل سی چیز ہو، تو ہمارا بھی عالم ایسے ہی ہوتا ہے. اچھا، اگر سپوز کریے کہ آپ گھر کے اندر بھی ہیں اور لائٹ چلی جاتی ہے اور ذرا سا آپ کچھ ایسا اسکیئری سوچنے لگتی ہیں، ڈراونا سوچنے لگتی ہیں، تو اس کے بعد آپ کو اپنی سائز سے بھی ڈر لگے گی. تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وحشت بالکل پیک پہ تھی. اور کیوں پیک پہ تھی؟ کہ اس فرشتے نے جو ہے وہ ان سے صرف بات ہی نہیں کی تھی، بلکہ ان کو گلے بھی لگایا تھا، یعنی ٹچنگ بھی ہوئی تھی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچتے اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہتے ہیں اڑھاؤ مجھے، کور کرو مجھے، ڈھک دو مجھے. اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ ان کو ڈھک دیتی ہیں، کمبل اڑا دیتی ہیں. پھر جیسے جیسے وقت تھوڑا بیتتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈر کم ہوتا ہے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تھوڑا نارمل پوزیشن میں آتے ہیں، ٹھیک ہے، جب تھوڑا سا اطمینان ہوتے، ان کے دل کو تھوڑا اطمینان ہوتا ہے، تب وہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پورا واقعہ بیان کرتے ہیں. اور یہی میں آپ کو اسٹاپ کروں گی اور آگے بھی نہیں بڑھوں گی کہ اس پہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کیا کہا. پہلے میں یہیں سے حکمت آپ کو تھوڑا سا جو ہے وہ حکمت کی طرف لے کر کے چلتی ہوں. دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پہ جاتے تھے، ادھر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پورا بزنس دیکھ رہی ہیں، اندر باہر سب کچھ سنبھال رہی ہیں. اور شوہر کہاں پہ ہے؟ پہاڑوں پہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر کے کیا کام کر رہے تھے؟ کیا کوئی بزنس کر رہے تھے؟ کیا وہاں ان کی کوئی شاپ تھی؟ پیسہ کمانے گئے تھے؟ نہیں. ان کے دل کی بے چینی تھی اور وہ سکون چاہتے تھے، اس لیے وہ تنہائی پرست ہو گئے تھے اور تنہائی میں ہی جانا چاہتے تھے. وہ چاہتے تو وہ گھر میں بھی رہتے. عام حالات میں جب اس طرح کا سین جو ہے وہ میاں بیوی کے بیچ بنتا ہے تو حالات کیا ہوتے ہیں؟ اگر وائف جو ہے وہ جاب کرنے والی ہوتی ہے اور شوہر نہیں کماتا ہے تو پھر تانے سننے کو ملتا ہے. بہت سے گھروں میں جو ہے وہ کیا ہوتے، اسی بات کو لے کر کے پوری کی پوری لڑائیاں ہونے لگتی ہیں، رشتے بالکل تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. تو یہاں سب سے پہلی جو حکمت یہ ہے، یہ ہمیں اس سے کیا لیسن ملتا ہے کہ میاں بیوی کی انڈرسٹینڈنگ. یہاں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ان کی فرینڈز کہہ رہی ہیں کہ تم پورا بزنس سنبھال رہی ہو اور تمہارے شوہر پہاڑوں پہ گئے ہوئے ہیں اور وہاں جا کر کے صرف جو ہے وہ اپنے آپ کو بالکل ہر چیز سے کٹ آف کر لیا ہے. یہ کیا طریقہ ہے؟ لیکن خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس پہ اف تک نہیں کیا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے شوہر کو سپورٹ ہی کیا.
اور ہمارا کیا عالم ہوتا ہے، ہم فوراً کہہ دیتی ہیں ہاں دیکھو میں تو خود عاجز ہوں اس چیز سے، پتہ نہیں کیا جا کر کے پہاڑوں میں کرتے ہیں، کتنا سمجھایا میں نے، یہاں میں پورا بزنس دیکھ رہی ہوں، وہ پہاڑوں پہ پڑے ہیں۔ وہ سین ہی الگ ہوگا یہاں پر۔ اور یہ کیوں ہوگا؟ کیونکہ رشتوں میں انڈرسٹینڈنگ، لائلٹی، محبت میں کمی ہے۔ ہم بالکل کس نظریے سے چیزوں کو دیکھنے لگتے ہیں؟ بالکل میٹیریلسٹک ہو جاتے ہیں، یعنی جو دنیا کی چیزیں جو چل رہی ہیں، آس پاس چل رہی ہیں، جس طرح کا ماحول ہے، ہم اسی میں بالکل رچ بس جاتے ہیں۔ جو گھروں میں بربادیاں پیدا ہو رہی ہیں، جس طرح کا ماحول گھر میں کریٹ ہے، چاہے وہ میاں بیوی کے ریلیشن میں ہو، چاہے وہ دوسرے کسی ریلیشن میں ہو، ہم اس کو دیکھتے ہیں، وہی چیز ہم اپنے گھر میں لے کر کے آتے ہیں۔ یہاں سب سے پہلے اس واقعے سے ہمیں یہ سب سے پہلے سیکھنا ہے، دونوں میں آپس میں انڈرسٹینڈنگ۔ ہم سب اپنے دل سے پوچھ سکتے ہیں کیا ہم یہ چیز کر سکتے ہیں؟ ہم خود اپنے دل کے اور اس سین کو اگر ہم اپنے طریقے سے لیں، اپنے اوپر کریں، تو ہم خود اس چیز کو جج کر سکتے ہیں کہ ہمارا اس سچویشن میں ہمارا ریاکشن کیا ہوگا۔ لیکن خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہہ رہی؟ پہلے وہ جان گئی کہ میرا شوہر اس وقت ڈسٹرب ہے، تو وہ جو کہہ رہا ہے اس کو پہلے کیا کیا کہ کمبل اڑھایا اور ویٹ کیا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جب ان کی بدحواسی دھیرے دھیرے جائے گی، ان کے دل کو سکون آئے گا، تو یہ خود جو ہے وہ مجھ سے شیئر کریں گے۔ اور یہی ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب خوف جاتا رہا، جب سکون سے ہو گئے، تب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے پوری ڈیٹیل دی، پورا ایک ایک مومنٹ جو ہے وہ انہوں نے بیان کیا۔ اس پہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا، اب اس سے بھی ہم لیسن لیں گے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ واقعہ سنایا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب مجھے اپنی جان کا خوف ہو گیا ہے۔ جان کا خوف کس ٹرم میں لیا گیا؟ جان کا خوف اس ٹرم میں لیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا تو نہیں کہ میرا دماغ جو ہے وہ آؤٹ ہو گیا ہو، یعنی میرا ہی دماغ خراب ہو گیا ہو، ایسی تو کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی، آدمی تو فرشتہ اپنی آنکھوں سے دیکھ ہی نہیں سکتا، یہ تو بہت عجیب سی چیز تھی، تو ضرور میری ہی طبیعت خراب ہو گئی ہے، میں ہی اب صحیح طریقے سے نہیں سوچ رہا ہوں، کیا پتہ میں غار میں جا رہا تھا تو میرے ہی اب سوچنے کی چیز بدل گئی ہو۔ تو یہ بات اپنی وہ وائف سے کہہ رہے ہیں، مجھے تو ایسے ہی لگ رہا ہے۔ اس پہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ آپ فوراً سب سے پہلے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ جو کچھ بھی سوچ رہے ہیں وہ سرے سے غلط ہے۔ سب سے پہلا اطمینان، شوہر کو بیوی سے مل رہا ہے۔ یہ حادثہ ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نہیں گئے، جو ان کے بیسٹ فرینڈ تھے۔ کہاں گئے؟ اپنی بیوی کے پاس۔ اور انہیں سکون بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سکون بھی کس سے دیا؟ بیوی سے دیا۔ اور جب وہ اپنی کیفیت بیان کر رہے ہیں، ایز اے ہسبینڈ وہ بیان کر رہے ہیں، تو وہ بیوی کیا کہہ رہی ہے کہ نہیں آپ بالکل یہ اس طریقے سے مت سوچیے، کیا سوچ رہے ہیں آپ، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، آپ ٹھیک ہیں۔ اور ہمارے وہاں جسٹ اپوزٹ، اگر ہم اپنے آپ کو رکھ کر کے ہم سب اگر رکھ کے سوچیں تو ہمارا کیا جواب ہوگا؟ ایسے جب شوہر ہمیں ساری باتیں بتائے گا تو ہم تو سب سے پہلے دور بھاگ جائیں گے اور ہم کہیں گے اور جائیے آپ پہاڑوں پہ، وہاں جائیں گے تو وہاں تو ظاہر سی بات ہے جن تو رہتے ہی ہیں، پکڑ لیا ہوگا کسی جن نے آپ کو، منع کیا تھا میں نے کہ مت جائیے، لیکن آپ کو ہی نہیں وہ ہے، اب کیا کریں؟ ہائے اللہ میری تو قسمت ہی خراب ہو گئی، اور نہ جانے کیا 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 کیا۔ اور یہاں ایک بیوی کیا کہہ رہی ہے کہ نہیں آپ ایسا بالکل مت سوچیے،
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات کہہ رہے تھے اپنے لیے تو وہ یہ بات بھی سننا چاہتے تھے، کیونکہ جب کوئی انسان صحیح ہے اور اس کے ساتھ اس طریقے کا کسی طریقے کا حادثہ ہوا ہے تو وہ سامنے والا جس پہ وہ سب سے زیادہ ٹرسٹ کرتا ہے وہ سننا چاہتا ہے کہ وہ کچھ سکون کی باتیں کرے۔ تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سکون سے کہا کہ نہیں، آپ بالکل ٹھیک ہیں، یہ بالکل مت سوچیے، یہ غلط ہے۔ اور اب یہیں تک بات نہیں رہی، اب اس کے بعد جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ اتنا ہی نہیں کیا، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب ڈیٹیل دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر کی، ان کے بیہیویئر کی۔ خدا کیا کہتی ہیں؟ خدا کی قسم آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ اب سیکنڈ بات دیکھیے، خدا کی قسم آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ یہ انڈرسٹینڈنگ دیکھیے میاں بیوی میں کہ وہ جانتی ہیں، مطلب اس وقت کیا قرآن چل رہا تھا، وحی کا سلسلہ کیا چل رہا تھا، قرآن کیا سب کے بیچ میں تھی؟ نہیں، وہ تو ابھی وحی کی شروعات ہوئی تھی۔ تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کس گارنٹی پہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی رسوا نہیں کرے گا؟ کس چیز پہ؟ ان کے بیہیویئر پہ، ان کے کیریکٹر پہ، بیسٹ بیہیویئر بیسٹ کیریکٹر پہ۔ یعنی اب یہاں ہمیں اس چیز سے بھی لیسن لینا ہے کہ دیکھیے اگر ہمارا بیہیویئر اور کیریکٹر بیسٹ ہے، اور بیہیویئر اور کیریکٹر بیسٹ کیسے ہوتا ہے تو بعد میں آئی ہے۔ پہلے آپ جب اپنے گھر والوں سے، اپنی سوسائٹی سے، یعنی آپ جو ہے وہ باقی لوگوں سے جب آپ ڈیل کرتے ہیں تو اس وقت آپ کا بیہیویئر کیا ہوتا ہے، کیا کیا آپ کے اندر اوصاف ہیں، آپ کتنے کائنڈ ہیں، آپ کتنی غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ کتنی جو ہے وہ اگر کوئی آپ کو کچھ کہہ بھی رہا ہے تو اس چیز پر آپ کتنے صابر ہیں، اگر کوئی مشکل پیش آ جاتی ہے تو آپ کس طریقے سے اس کو ہینڈل کرتے ہیں۔ کہیں پر جو ہے وہ کسی کا حق مارا جا رہا ہے تو اس کے لیے آپ کیسے کھڑے ہوتے ہیں، آپ اپنی فیملی میں کیسے ہیں، آپ سوسائٹی میں کیسے ہیں، لوگ آپ کو کیا جج کر رہے ہیں، کیا آپ کو لقب دیتے ہیں، لوگ آپ کے پیٹھ پیچھے کس نام سے آپ کو پکارتے ہیں۔ اور آج ہمارے بیچ قرآن ہے لیکن یہ چیز ہمارے اندر نہیں ہے، ہمارا بیہیویئر بھی امبیلنس ہے۔ کیوں امبیلنس ہے؟ کیونکہ ہم نے عبادت تو کر لی، اللہ کو راضی رکھنے کے لیے نماز پڑھ لیا، روزے رکھ لیے، ٹھیک ہے، قرآن کی بھی تلاوت کر لی، لیکن جب لوگوں سے ڈیلنگ کی بات آئی تو وہیں ہم نے ساری خرابیاں پیدا کر دیں۔ اور یہ چیز گھر سے شروع ہوتی ہے۔ اکثر سوسائٹی میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو گھر میں ایک دم سے غصے میں رہیں گے، گھر میں پوری طریقے سے نگیٹیوٹی پھیلائے رہیں گے، اور باہر جا کر کے ایک دم ایسا مزاج بنا لیں گے جیسے ان سے اچھا کوئی ہے ہی نہیں، باہر والے تعریف کریں گے، اور گھر والے جب باہر والوں سے ان کی تعریف سنیں گے تو شاکڈ ہوں گے کہ اچھا ایسا بھی مزاج ہے ان کا، ہمارے ساتھ تو نہیں ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو فیملی کے ساتھ اچھا وہی صحیح، وہی اچھا مسلمان۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ سورہ نور کی آیت نمبر 23 بھی اسی پہ آتی ہے کہ جن عورتوں کا بیہیویئر اچھا، یعنی جو ہے کیا کہتے ہیں کہ اپنے بیہیویئر میں اچھی ہیں، اپنے کیریکٹر میں اچھی ہیں، اپنی جو روزمرہ کی ڈیلنگز ہیں لوگوں سے ہیں، جو سچویشن آ رہی ہے اس کو اچھے سے ڈیل کر رہی ہیں، کسی بھی طرح کی برائیاں پیدا نہیں کر رہی ہیں، تو ایسی عورتیں ہیں ایمان والی ہیں۔ ایمان کا لفظ بعد میں آیا ہے۔ تو یہاں بھی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب جو اوصاف ہیں، جس
چیز کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے مکے میں مشہور ہے، وہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہی ہیں کہ آپ کو تو جو ہے وہ اللہ کبھی رسوا ہی نہیں کرے گا، آپ تو اخلاق فاصلہ کے مالک ہیں، یعنی آپ تو بہت اچھے اخلاق کے ہیں، آپ تو لوگوں کی مدد کرتے ہیں، بے کسوں کا بوجھ اپنے سر پر رکھ لیتے ہیں، مفلسوں کے لیے آپ کماتے ہیں۔ یعنی ایسا انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر ہے جو کما نہیں پا رہا ہے، اب وہ چاہے بوڑھا ہو، چاہے وہ ہینڈی کیپ ہو، ٹھیک ہے، چاہے وہ بہت زیادہ غریب ہو، اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں کہ جس کو وہ بیچ کر کے پیسہ کمائے، اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ کام کرتے تھے، پیسہ جو مل جاتا تھا اس کو دیا کرتے تھے یا پھر اس سے کھانا کھلایا کرتے تھے۔ یہ کون کرتا ہے؟ دوسروں کے لیے کام کون کرتا ہے؟ تو اب یہاں یہ کوالٹی بھی گنوائی جا رہی ہے۔ پھر کیا ہے؟ مہمان نوازی میں آپ بے مثال ہیں، اور یہیں تک بات نہیں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی، کیا کہا کہ مہمان نوازی میں آپ تو بے مثال ہیں، یعنی آپ کے پاس تو کوئی بھی آ جائے، آپ کے پاس اگر ایک کھجور بھی ہوگی تو بھی آپ مہمان نوازی میں اس کے لیے رکھ دیں گے، اور جو بھی اگر مہمان آتا ہے آپ اس کے پاس بیٹھے رہتے ہیں، بھلے ہی آپ کو تکلیف ہو، آپ اٹھنا چاہ رہے ہیں لیکن آپ لحاظ میں نہیں اٹھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لحاظ کرتے تھے، جب صحابہ بیٹھے رہتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنا بھی چاہتے تھے تو لحاظ میں صرف نہیں اٹھتے تھے۔ سوچئے یہ نبی ہیں کہ اس لحاظ پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں آیت پیش کر دی، وہی نازل ہو گئی اور کہہ دیا، صحابہ سے کہہ دیا کہ نبی کو پریشان نہیں کیجئے، ایک لمٹ میں، جیسے مطلب ایک بہت زیادہ ٹائم کے لیے جو ہے وہ ان کے پاس مت رہیے، نبی پریشان ہو جاتے ہیں، ان کو بھی ریسٹ کرنا ہے۔ سوچیے نبی شرما رہے ہیں، اللہ نے آیت اتار دی کہ آپ بیٹھیے لیکن اتنا مت بیٹھ جائیے کہ وہ پریشان ہو جائیں اور کچھ بولے نہ وہ۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ اور مشکل وقت میں آپ امر حق کا ساتھ دیتے ہیں، یعنی جیسی بھی مشکل ہے آپ حق پہ رہتے ہیں اور صبر کے ساتھ اس مشکل کو اور بہت خوبصورتی سے ہینڈل کرتے ہیں۔ ایسے اوصاف حسنہ والا انسان یوں بے وقت ذلت و خواری کی موت نہیں پا سکتا۔ یہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے۔ تو وہ کہہ رہی ہیں کہ ایسے اوصاف جس انسان میں ہو، اللہ تعالیٰ اس کو ذلت و رسوائی کی موت دے ہی نہیں سکتا۔ اب یہاں سے ایک اور لیسن کہ دیکھیے ہمیں اپنا بیہیویئر صحیح کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ دیکھیے یہاں پر میں آپ کو پھر وہی بات کہوں گی کہ قرآن کا سلسلہ جاری نہیں ہے، وحی کا سلسلہ جاری نہیں ہے، صرف اور صرف بیہیویئر پر ایک اچھے اوصاف، کسی بھی انسان کے ایک اچھے اوصاف یہ گارنٹی دیتا ہے کہ اس کی موت عزت سے ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی موت ذلت کی موت اس کو نہیں دے گا۔ اور اکثر دیکھیے ایسا ہم نے دیکھا بھی ہے، اکثر ایسا انسان ہوتا ہے جو تھوڑا نماز میں ایک 5 وقت کی نماز میں سے کچھ وقت کی نماز پڑھ لیا، ٹھیک ہے، روزے بھی بہت کم رکھے، لیکن وہ بیہیویئر میں، اپنے کیریکٹر میں اتنا اعلیٰ اور عمدہ ہے کہ لوگ گھر والے بھی تعریف اس کے کرتے ہیں، باہر والے بھی اس کی تعریف کرتے ہیں۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں، ایسے مسلمان ہوتے ہیں، اور اکثر آپ دیکھیں گے کہ ان کی موت جو ہے وہ مکہ مدینہ میں بھی ہو جاتی ہے، سجدے کی حالت میں ہو جاتی ہے، جنت البقیع میں ان کی قبریں ہوا کرتی ہیں۔ تو یہاں ہمیں ایک یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہم عبادت اللہ کی تو ہم ورشپ کر ہی رہے ہیں، عبادت کر ہی رہے ہیں، لیکن جو دن بھر کے جو حالات ہوتے ہیں، نماز سے ہٹ کر کے، روزے سے ہٹ کر کے، جو دن بھر کے جو ہے وہ معاملات ہوتے ہیں، اس میں ہم کیسے ہیں،
اس میں ہمارا بیہیویئر کیسا ہے، لوگوں کے ساتھ ہمارا بیہیویئر کیسا ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اب اس میں ایک اور کیا بات جڑتی ہے کہ یہ ایک بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کے اوصاف کو بتا رہی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، بیوی کوئی عام جو ہے وہ بیوی جو ہوتی ہے وہ اپنے شوہر کے اوصاف کو نہیں بتاتی، وہ یہ سوچتی ہے ابھی ہم بتائیں گے تو کافی چڑھ جائیں گے، پھر تو ہم کو پوچھیں گے بھی نہیں۔ اگر وہ سچے ہیں تو وہ کہے گی کہ بس سچے ہیں تو کیا ہوا، 4 برائیاں بھی تو ہیں ان کے اندر، اس طریقے سے بول دے گی۔ تو اب دیکھیں یہاں ایک دوسرے کو میاں بیوی عزت بھی دے رہے ہیں، اور یہ باتیں جب ہو رہی تھی تو کیا ہم اور آپ تھے اس وقت، یا آس پاس وہاں پر کوئی اور صحابہ تھا موجود؟ یہ تو میاں بیوی کے بیچ کی کنورزیشن ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عام کر دی ہے۔ پھر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ابھی یہی نہیں رکی، اپنے شوہر کو اور کنسول کر رہی ہیں اور سکون ان کو بخش دے رہی ہیں۔ کیا بخش دے رہی ہیں؟ اب انہوں نے کہا، مزید تسلی دیتے ہوئے انہوں نے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں جو ہے وہ آپ کو ورقہ ابن نوفل کے پاس لے کے چلوں گی۔ تو دوسرے دن نیکسٹ ڈے جو ہے وہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کو لے کر کے جو ہے وہ ورقہ ابن نوفل کے پاس جاتی ہیں، جو ان کے چچا زاد بھائی تھے اور زمانے جاہلیت میں نصرانی یعنی کرسچن ہو گئے تھے اور عربی زبان کے کاتب تھے، اس لیے انجیل کو جو کہ ہبریو زبان میں آئی، جو یہودی زبان میں آئی تھی، اس کو عربی زبان میں لکھا کرتے تھے۔ وہ ان کا کام تھا۔ وہ بہت بوڑھے ہو گئے تھے، ورقہ ابن نوفل بہت بوڑھے ہو گئے تھے، یہاں تک کہ ان کی بینائی یعنی ان کی آنکھوں سے روشنی بھی چلی گئی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات بیان کیے اور کہا کہ اے چچا زاد بھائی، آپ جو ہے اب اس کیفیت کو سن لیجئے اور سننے کے بعد آپ بتائیے کہ یہ ہے کیا چیز۔ تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پورا تفصیل سے وہ قصہ، وہ واقعہ جو ہے وہ بیان کیا۔ اسے سن کر کے ورقہ ابن نوفل نے بے اختیار ہو کر کے انہوں نے کہا، یہ تو وہی ناموس فرشتہ، اے محمد آپ جو بتا رہے ہیں، جس چیز کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں، یہ تو وہی فرشتہ ہے جسے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی دے کر کے بھیجا تھا۔ کاش میں اب وہ جان گئے کہ ان کو نبوت ملی ہے، نبوت کی شروعات ان کی ہو چکی ہے، اب وہ اپنی کیا خواہشات رکھ رہے ہیں۔ کاش میں آپ کے اس عہد نبوت کے شروع ہونے پر جوان عمر ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ رہتا جب کہ آپ کی قوم آپ کو اس شہر سے ہی نکال دے گی، یعنی آپ کی قوم آپ کو اپنے ہی شہر سے نکال دے گی۔ اب یہ سننا ہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن کر کے تعجب میں آ گئے اور تعجب میں آ کر کے پوچھا کہ کیا مجھے وہ نکال دیں گے میرے ہی شہر سے؟ وہ کیوں تعجب ہوئے؟ اس لیے تعجب ہوئے کہ جو شہر ان کو اتنی زیادہ عزت دے رہا ہے، جس شہر میں وہ الامین اور الصادق کے لقب سے مشہور ہے، وہ شہر ہی ان کو نکال دے گا جس شہر میں میں لوگوں کی اتنی زیادہ مدد کرتا ہوں، مسکینوں کو کھانا کھلاتا ہوں، میں مہمان نوازی میں بھی اچھا ہوں۔ مطلب اب وہ ساری چیزیں وہ سن کر کے وہ یہ سوچ رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے جب کوئی اچھا انسان ہوتا ہے اور اس کو آس پاس کی ساری جو چیزیں ہوتی ہیں اس سے بھی اس کی ساری پازیٹیوٹی ملتی ہے، اور سب سے بڑا جو لقب دیا جاتا ہے وہ بہت ہائی سٹیٹس کا، کسی کو بھی سچا کہنا، اور وہ پوری طریقے سے پوری سوسائٹی اگر اس شخص کو سچا کہہ رہی ہے تو یہ بہت بڑا لقب ہے، کیونکہ آج آپ کی فیملی آپ کو کہہ دے گی کہ ہاں یہ سچی ہے، لیکن آپ کی سوسائٹی، آپ پوری سوسائٹی کہنے نہیں جائے گی کہ یہ سچا ہے۔
اگر یہ لقب آج کل کے ٹائم پہ کسی کو مل گیا تو یہ بہت بڑا لقب ہے جو نہیں ملتا. ٹھیک ہے. تو اب اس حیران کن ہو کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ کیا مجھ کو نکال دیا جائے گا، حالانکہ میں تو ان میں صادق اور امین مقبول ہوں. ورقہ ابن نوفل نے کہا ہاں یہ سچ ہے اور یہ ایسا ہی ہوگا. کیوں ہوگا؟ وہ کیوں ورقہ ابن نوفل یہ چیز بول رہے تھے؟ کیونکہ انہوں نے انجیل میں بھی وہ ساری چیزیں پڑھی ہوئی تھیں کہ جب بھی نبی آئے ہیں ان کو ایسے ہی جو ہے ان کے وطن سے نکال دیا گیا. اور آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی اگر آپ اسٹوری پڑھیں، موسیٰ علیہ السلام بھی فرعون کا شہر چھوڑ کر کے نکل گئے تھے. ابراہیم علیہ السلام کو بھی ان کے والد صاحب نے جو ہے وہ کیا کیا تھا، نکال دیا تھا، ہے نا. اور کیا ہوا؟ اور نبیوں کا سلسلہ صرف یہیں تک نہیں رہا بلکہ کتنے نبیوں کو قتل کر دیا گیا، کتنے نبیوں کو اپنے وطن سے ہی باہر جو ہے وہ ڈھکیل دیا گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہی ہونے والا تھا اور ایسا ہی ہوا. جب 13 سال تک کنٹینیوسلی دعوت کا کام ہوتا رہا تو آخر میں نبوت سے لے کر کے 13 سال کے آخر تک میں یہ عالم ہو گیا کہ صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنی پڑی، شہر کو چھوڑنا پڑا. آپ جا کر کے سوانح حیات پڑھیے، تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس مشکل سے جو ہے قرآن آج ہمارے بیچ میں ہے. پھر آگے کیا بات ہوئی؟ مگر جو شخص بھی آپ کی طرح امر حق لے کر آیا لوگ اس کے بھی دشمن ہو جائیں گے. یعنی یہاں بات صحابہ کی ہو رہی ہے. ورقہ ابن نوفل کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جو فالو کرے گا وہ سب جو ہے وہ کیا ہو جائیں گے، ان سب جو ہے وہ دشمن ان سب کے پیچھے پڑ جائیں گے. پھر کیا خواہش ظاہر کی، اگر مجھے آپ کی نبوت کا وہ زمانہ مل جائے تو میں آپ کی پوری مدد کروں گا. یہ ورقہ ابن نوفل کی خواہش آخر میں جاگی تھی اور انہوں نے کہا کہ میں اگر زندہ رہا، لیکن وہ جانتے تھے کہ وہ کافی ضعیف ہو چکے ہیں، اب زیادہ زندگی ان کے پاس نہیں بچی ہے. انہوں نے کہا اگر میں زندہ رہتا تو میں آپ کی پوری طرح مدد کرتا. اور اس کے بعد ورقہ ابن نوفل کا انتقال ہو جاتا ہے اور پھر کچھ عرصے تک وحی کی جو آمد ہے، وحی کا جو آنا ہے وہ اسٹاپ ہو جاتا ہے، وہ رک جاتا ہے. تو دیکھیے اس پورے یہ جو واقعہ ہے، یہ پورا واقعہ جو ہے ہمارے لیے ایک لیسن ہے، ہمارے لیے ایک لیسن ہے. ٹھیک ہے. اس سے ہم نے جو ہے وہ میاں بیوی کے تعلقات کیسے ہونے چاہیے یہ ہم نے جانا. خود ہر ایک انسان کا بیہیویئر اور کیریکٹر کیسا ہونا چاہیے یہ جانا. عبادت تو اپنی جگہ ہے لیکن ہماری ڈیلنگ لوگوں کے ساتھ کیسی ہے یہ ہم نے جانا، کیسے ہمیں رکھنا ہے یہ ہم نے جانا. سب سے پہلا لفظ اقرا، پڑھو، پڑھنے کی سب سے پہلے بات ہوئی ہے. جب سورہ علق کی انشاءاللہ تفسیر ہوگی تو آپ اس میں جانیں گے کہ ایجوکیشن کتنی زیادہ ضروری ہے. اور اسی اقرا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو الٹریٹ تھے لٹریٹ ہوئے، ہے نا. تو یہ تھا قصہ اور یہ واقعہ تھا جو اب رمضان کی لیلۃ القدر میں اب تاک راتوں میں ہمیں اس قصے کو کیا کرنا ہے، فیل کرنا ہے اور یہ محسوس کرنا ہے کہ آج ہمارے بیچ اللہ کی کتاب جو اللہ کی رحمت ہے جو ہے، اب ہمیں کیا کرنا ہے، اس کو سیکھنا ہے. اور صرف وہیں تک نہیں ہے، ہمیں اپنے زندگیوں کو بھی صحیح کرنا ہے، یعنی ہمیں اپنے آپ کو بھی صحیح کرنا ہے. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.